سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، 11 اور 12 اکتوبر کی شب کو افغانستان نے پاکستان پر ایک حملہ کیا اور اس کے بعد سے حالات جو ہے وہ بتدریج جو ہے بارڈر کے اوپر خراب ہیں۔ جو انہوں نے ایک سینس آف افغان پیٹریوٹزم شو کرنے کی کوشش کی ہے افغانستان کے اندر، اس میں جتنے بھی سلوگنز ہیں وہ سب پاکستان کے خلاف ہیں، اور بجائے اس کے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے کلچرل ٹائز ہیں، ریلیجس ٹائز ہیں، ٹرائبل ٹائز ہیں، وہ کچھ بھی مد نظر نہ رکھتے ہوئے ایک بیانیہ افغانستان کے اندر جو ہے بنایا جا رہا ہے، جو ریلیجس لائنز پر بھی ہے، ایتھنک لائنز پر بھی ہیں اور ٹرائبل لائنز پر بھی ہے کہ یہ ملک جو ہے ہمارے خلاف ہے۔ پاکستان کی فارن آفس اور آئی ایس پی آر اور جتنے بھی نمائندہ قومی آرگنائزیشنز ہیں، سب کے سب نے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ طالبان رجیم کے خلاف ہے اور ان کی پالیسیز کے خلاف ہے، افغان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو میسز ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ حت الوسع یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس بیانیے کو وہ اپنے ملک کا ایک نیشنل بیانیہ جو ہے وہ پورٹرے کرے، اور اس میں ریلیجس عناصر بھی ہیں، اس میں ان کے جو وہ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو اکنامکلی بھی جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور جو دونوں سائڈز پہ قبائل ہیں ان کو بھی جو ہے اسی بیانیے میں جوڑنے کی جو ہے وہ ایک ناکام کوشش انہوں نے کی ہے۔ لہٰذا ایک اور امپورٹنٹ پہلو بھی اس کا کہ جو حالیہ دنوں کے اندر متقی صاحب جو اب افغانستان واپس آ چکے ہیں، جو افغانستان کے انٹرم جو ہے وزیر خارجہ ہے، انہوں نے بھارت کے اندر جو گفتگو کی اور پھر وہاں پر جو خصوصی طور پر دیوبند جو ایک مکتبہ فکر ہے جو ہمارے علاقے میں رائج ہے، اور بہت سارے جید علماء جو ہے اسی مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں پر جو ہے کچھ گفتگو کی اور ایسی باتیں کی جو شاید پاکستان کے اندر جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے کچھ زیادہ پسند جو ہے وہ نہیں آئی۔ لہٰذا ان ساری باتوں پر جو ہے گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب طیب قریشی صاحب جو ایک جید عالم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال ہے اور یہاں پر اس علاقے کے اندر خصوصی افغانستان، پاکستان، سینٹرل ایشیا، چائنا، یہاں پر جو ریلیجس موومنٹس ہیں اور ان کی جو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ جو شورش افغانستان سے اس ٹائم پر آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوس پیٹرن کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ بارڈر کے اوپر نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، پھر ہم نے وہ جلسے جلوس وغیرہ بھی دیکھیں، تو ہم تو پچھلے 40 45 بلکہ 50 75 سالوں سے یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ برادر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اپنے ریلیجس ٹائز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہمارے کلچرل ٹائز ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے جو اس سائڈ پر بھی اس سائڈ پر بھی ہے، اور جن طالبان کے لیے جو ہے جب یہ پاور میں آئے تو پاکستان کے اس وقت کے اعلیٰ عہدیداروں نے کافی ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید اپنے ملک کے اندر بھی کسی علماء وغیرہ کے لیے نہ استعمال کیے ہوں، آج وہی جو ہے وہ پلٹ کر پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ وجوہات بتائیے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ اثرات ہیں کیا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا انتہائی شکریہ، یقیناً یہ اس وقت کا اہم ترین موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ بات بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے اوپر اس حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ عالم اسلام کا بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کی حکومت اور ان کے اکثریتی عہدیدار جو ہیں وہ اسی ملک میں پڑے ہیں، یہاں سے فارغ التحصیل ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ امیر خان متقی صاحب کی اردو جو سنتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان میں سیکھی۔ وہاں پر انڈیا کے اندر کیا ہے، اس کو ہندی کہہ رہے تھے کہ وہ ہندی ہے نہیں، اردو بول رہے ہیں۔ اردو ہے، ہندی تو یہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ یہ کہ میں افسردہ بھی ہوں، افسوس بھی کرتا ہوں، اور میں ہر اس کاوش کی تائید کروں گا کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ ہم اس کے بھی دائی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہو، لیکن بات یہ سچ ہے کہ اس کے بہت سارے عوامل، میرے جیسا ایک ادنا طالب العلم
اپنی جوانی میں تھا، لڑکپن میں تھا، ہر جگہ شور تھا کہ جی طالبان اور طالبان، اور یہاں کا ہر مدرسہ اور گلی کوچوں میں ان کے لیے جو حمایت تھی کہ اکثریت کے لوگ یہاں پہ رہنے والے تھے. یک دم سے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا کہ ہندوستان نے جن طالبان کے اوپر اپنے فلمیں بنائی اور بچوں کے ذہنوں تک یہ بات پھیلائی اور ان کے دماغوں میں یہ ڈالی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گردی ہیں، دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں فلاں ہیں، یک دم سے ایسا کیا ہوا کہ وہ برسوں کی دشمنی، ہندوستان ساری دنیا کو معلوم ہے کہ طالبان کے مقابلے میں انہوں نے اشرف غنی حکومت کو اور پاسٹ کی گورنمنٹس کو کتنا سپورٹ کیا، اور پاکستان کے اوپر یہی بلیم کرتا رہا کہ پاکستان ان کا سپورٹر ہے اور پاکستان یہ دہشت گردی ساری اس نے کی ہے. یک دم سے وہ چیز ہی ختم ہو گئی. بھئی آپ کی اور ہماری تو کچھ مشترکات ہیں، ہماری اخلاقی اور کلچرلی جو ہماری قدریں ہیں بالکل وہ ساری اکٹھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ جہاد کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے، آپ کشمیر بھول گئے، مقبوضہ کشمیر بھول گئے، وہ تو آپ کا اور ہم سب کا مسئلہ ہے. تو یہ کیسے ہے کہ وہ ساری کی ساری دشمنیاں ختم، اور وہ پاکستان جس میں آج بھی میرا خیال ہے 30 سے 40 لاکھ افغانستان کے لوگ اور یہ کم تر جو ہے اس کی ایک اعداد و شمار ہے کہ 40 کم تر ہے، وہ یہاں پہ بس رہے ہیں. اور آپ نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ اور ساری کے سارے جتنے تھے، پتہ نہیں مجھے یہ چینل پہ بولنا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ بھی میں نے میڈیا سے ہی سب کچھ پڑھا ہے کہ آپ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر، ہمارے ڈاکومنٹس کے اوپر ٹریول کرتے رہے، پاکستان آپ کو سپورٹ کرتا رہا، بالکل ایسا ہی. اور آپ اتنا حد تک چلے گئے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب ہمارے یعنی 40 لاکھ ان کے یہاں پہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایسے انصار یا تو مدینہ کے انصار تھے اور یا پاکستان کے ہیں. پورے پاکستان میں میں نے کوئی ایک ایسا کوئی نسلی تعصب کا، کوئی مذہبی تعصب کا کوئی جلوس جلسہ نہیں دیکھا جہاں کوئی گٹھ جوڑ کر کے کوئی لوگ جمع ہوئے نکلے. حالانکہ یہ تو 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور آپ وہاں پہ یہ ٹیکٹکس تو بڑے پرانے تھے اور بڑے ستی ہیں کہ آپ 500,000 بندے کو اکٹھا کر کے اور وہ اکٹھے ہو کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم یہ کریں گے. ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو خدا نخواستہ کوئی اس والا تانا دیتے ہیں یا کوئی آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا کمتر، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. پاکستان کا اور آپ کا کیا موازنہ ہے؟ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بارڈرز بند ہوتے ہیں تو حالات وہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں. آپ اپنی طرف جائیں، اپنے ملک کے حالات اور معاملات دیکھیں، اور ہم بیچارے پاکستانی تو اس میں پس رہے ہیں کہ آپ کسی ٹی وی چینل پہ سر جائیں، ان کے آدھے سے زیادہ انٹلیکچوئل جن کو بٹھایا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر، کوئی ایک بھی افغانستان سے بات نہیں کر رہا ہوتا. کوئی یورپ میں ہے، کوئی باہر ہے، اور مقصد کیا ہے؟ پنجاب کا نام لو، پاکستان کو گالی دو. بھئی اللہ کے بندو، میں تو حیران ہوں کہ طالبان کی لیڈرشپ کیوں نہیں جواب دے رہی. ہماری سند اور ہمارے مرشد اور پیر جو ہمارا پیرخانہ ہے نا، پنجاب ہے. یہ جو پنجابیت کا تانا دیتے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کون تھے، اور مفتی حسن صاحب کون تھے؟ وہ بڑے بڑے اکابرین علماء دیوبند وہ پنجاب سے ہیں. تبلیغی جماعت پنجاب میں ہے. مولانا طارق جمیل جیسی ہستی پنجاب میں ہے. میں حیران ہوں کہ جتنے یہ لوگ جن کا میں آپ کو نام لے رہا ہوں، جتنے یہ ہمارے ہاں مقبول ہیں، اتنے ہی یہ افغانستان میں مقبول، بلکہ آدھے سے زیادہ لوگ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہیں سے گئے ہوئے ہیں سارے کے سارے یہاں. میں ایک چھوٹے سے بریک جو ہے وہ لوں گا، لیکن واپس آ کر جو ہے میں بند کے ان کا وزٹ ہے متقی صاحب کا، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، یہاں پر ایک تشویش کی لہر ہے مفتی صاحب جو دیوبند کے وزٹ کے حوالے سے، اور پھر وہاں پر جو انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی. کافی عرصے سے ہم افغانستان کے اندر سے بھی یہ باتیں جو ہے وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر دیوبند سے منسلک علماء ہیں، ایک تو ان کی تصحیح بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں اور ہمارے اعمال کے جو ہے اس طرح انٹرپریٹیشن نہیں کرتے جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ دیوبند سے رابطہ اختیار جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں، اور پاکستان کے علماء ہیں ان کو ہم بیچ میں سے جو ہے وہ کاٹ دیں. میں آپ کا نظریہ بھی جاننا چاہتا ہوں اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے. دیکھیں جی، دارالعلوم دیوبند کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے،
اس وقت جب بر صغیر پاک و ہند ایک تھے، ہمارے آباء و اجداد، میرے دادا دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں، مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن کیا اس پارٹیشن کے بعد امیر خان متقی صاحب سے میری یہ درخواست تھی، کوئی گفتگو کشمیر پہ بھی کرتے، اور اس سے زیادہ میں نہیں کہتا، میں ثبوت سارے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بڑوں کا ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہندوستان کی حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے اور ان کے حقوق انہوں نے غصب کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی آپ دیکھیں مقدسات کا، اور کتنے بل وہاں پہ آئے اور اس کے اوپر وہ چیخ اٹھے. اور صرف جو ہے مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی جو گلوبل ہیومن رائٹس کمیونٹیز ہیں سب نے اس کے اوپر رپورٹس جو ہے وہ پبلش کیے ہیں. اقلیتوں کا حال دیکھیں. لیکن خاص دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے انہوں نے جو ہندوستان سے اپنے گلے شکوے ہیں اور جو ان کے خلاف جو پالیسیاں ہیں حکومت کی، تو اگر امیر خان متقی صاحب وہاں جاتے تو تھوڑی سی یہ گفتگو بھی کرتے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اور ہمارے مدارس کا اور دارالعلوم دیوبند کا اس وقت کا موازنہ وہ بالکل نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا تو آپ پھر ان سے یہ پوچھیں کہ جس وقت آپ افغانستان میں سٹرگل کر رہے تھے تو دارالعلوم دیوبند کا، کیونکہ ہندوستان کی حکومت تو ان کو دہشت گرد کہتی تھی، اس بلکہ خود دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک پورا فتویٰ سوال پوچھا ہے جو ان کے متعلق. جی ان کے متعلق. تو کیا پھر وہ بھی پوچھتے کہ دارالعلوم دیوبند کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اور اس کے برعکس اگر آپ پاکستان میں دیکھیں روس کے خلاف اور پھر طالبان کی سٹرگل میں دیکھیں کہ مدارس نے اپنا وجود داؤ پہ لگا کے ساری دنیا میں ہمارے محتممین اور مدارس اور علماء کے اوپر انگلیاں اٹھیں، یہاں تک کہ ان کے اوپر سفری معاملات آئے، مدارس کے اوپر اتنے خطرات آئے. کس وجہ سے آئے؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں تو کسی عالم نے اگر منافقت کی ہوتی تو آپ کی حمایت کرتے. پاکستان تو کھڑا رہا، سارے علماء نے آپ کی کتنی تائید کی اور نصرت کی. کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا کہ کوئی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں بھی تھی، پھر بھی لوگوں کی سمپتھی اور لوگوں کی جو وہ تھی آپ کے ساتھ تھی، ہمدردیاں تھیں آپ کے ساتھ، اور یہ ساری دنیا اس کی گواہ ہے. تو اس کا موازنہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ایک ناکام کوشش ضرور تھی لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. کیا مودی کی حکومت سے کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ مودی کے دور حکومت میں دارالعلوم دیوبند یہ کرے گا؟ یہ ایک حربہ تھا اور انتہائی ناکام حربہ تھا. لیکن مجھے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ اس حد تک بھی کوئی جائے گا کہ پاکستان کے خلاف جہاں پہ 40 سال 50 سال لوگ رہے، اب بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور اس کے خلاف جا کے کوئی اور جگہ نہ ملے تو بندہ جا کے مودی کی کیا کہتے ہیں مدد طلب کرے یا مودی کے کندھے کا سہارا لے. یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں، ہم اگر پہلے خود کہتے تھے یا اکیلے کہتے تو کوئی بات تھی. میں آپ کو ایماناً کہتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، پاکستان کی اہمیت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ سارے لوگ کیا اندھے ہیں؟ یہ سارے عرب ممالک آپ دیکھیں کتنا بڑا اعتماد اس وقت جو ہے وہ کیا گیا. اور ایک بات میں دوسری بھی یہ کہوں کہ مشکل ہے بات کرنا، ناراضگیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی ایجنٹ حکومت ہیں. تو کیا آپ نے ٹرمپ کا وہ بیان نہیں سنا کہ وہ آپ کو کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ وہ تو کھلے عام انہوں نے دنیا کے سامنے کہا کہ ہم آپ کو پے کرتے ہیں، آپ کی حکومت ہم چلاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بلیم گیم سے نکلنا چاہیے. ہم ساروں کو اس خطے میں بغیر امن کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کوئی ترقی کریں یا یہ علاقے پھلے پھولیں. میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ یہ ہم نہیں کہتے، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے جیسے وہاں پہ انہوں نے یہ کیے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں کوئی 50,000 کا مجمع اکٹھا کر کے، اور وہ آپ کو بلکہ ویسے بھی یہاں پر اکٹھا کرنا بہت آسان. یہ بحیثیت مسلمان میں چونکہ آپ کے روابط ہیں، ادھر کے علماء بھی آپ سے جو ہے آپ کے اپنے مدرسے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا اب کوئی حل ہو سکتا ہے یا بہت دیر ہو چکی ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی حل نہیں ہو سکتا. فلسطین کا قضیہ جا کے ہوا ہے، کسی کروٹ بیٹھا ہے اونٹ، تو میرا خیال ہے بالکل ہے، لیکن لازماً ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ کوئی یہ برابری والی بات بالکل نہیں ہے. نہیں چاہتے کہ پاکستان کی توجہ اس طرف زیادہ ہو اور فوکس ہو. ہمیں اور بھی بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان کی اپنی حکومت،
دیکھیں ہمارے صادق خان صاحب بشمول جتنے بھی ہمارے ڈپلومیٹس اور ہماری حکومت نے ہر فورم کے اوپر آج کے دن تک، میں خود بعض چیزوں کا وٹنس ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہر فورم پہ یہ کہا ہے کہ افغانستان میں امارات اسلامی کے متبادل کوئی دوسری حکومت ہم نے سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ ہر جگہ سازشیں ہیں، بلکہ ابھی بھی آخری سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جتنی وہ جو افغانستان کی اپنی ہیں، عالمی فورمز پر جا کے وہ باقاعدہ جو ہے کمپلینٹ کرتے ہیں اور وہ طالبان کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، بلکہ ان کے جو مخالفین تھے کسی کو چھوڑا نہیں ہے وغیرہ۔ پاکستان کے اوپر بڑی چیزیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جس چینل پہ جائیں یا کسی بین الاقوامی انٹرنیشنل فورم پہ بھی جائیں، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو افغانی بندہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ طالبان کا سارا ملبہ پہلے ہمارے اوپر پھینکتا ہے کہ آپ لائے ہوئے ہیں، حالانکہ اب وہ سوچیں کہ یہ ہمارے ہیں یا افغانستان کے ہیں، تو پہلے ان کا مقابلہ کرو اور پھر جا کے اپنا کرو۔ یعنی آج تک آپ دیکھیں کہ اس ریاست میں یہ مسئلہ بھی نہیں حل ہوا کہ اس کا جھنڈا کون سا ہے۔ یہ ایمانداری کی بات، تلخ سوالات ہیں۔ بلکہ ابھی انڈیا میں بھی اندر ایمبیسی کے اندر ان کا امارت اسلامی کا جھنڈا تھا، باہر وہی پرانا جھنڈا دوسرا ساری دنیا نے دیکھا، اور سارے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا یہ نہیں ہے، دوسرا ہے۔ میں کوئی وہ دیکھ رہا تھا، کوئی سروے رپورٹ دیکھ رہا تھا، غالباً آپ نے لکھی ہوئی تھی شاید، کوئی رپورٹ میں نے کسی نیوز میں پڑھی تھی کہ 70% جو فنڈز آ رہے ہیں وہ باہر کے ہیں۔ جی 70% جو ہے وہ امریکہ یا ویسٹ جو ہے ویسٹ دے رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں خدا نخواستہ بند ہو گئی، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ بند ہوں گی، اس لیے کہ دنیا تو تیار تھی۔ ایک پاکستان تھا جو چین کو بھی راضی کر رہا تھا، ساری دنیا کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ان کو ریکگنائز کریں، پچھلے ہم نے کیا بھی تھا۔ اس بار تو آپ کو خود پتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ کی اپنی OIC اگر وہ آپ سے مطمئن نہیں تو آپ اوروں کا کیا گلہ کریں گے؟ بالکل ایسا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ گفتگو تو مولانا صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ان سے اور بھی بات کرنے کا دل جو چاہتا ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کے ویوز کا، آپ کے انسائٹس کا، لیکن ایک بات تو بہت واضح ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت جو بھی ہو، لوگ ہمیشہ سے ان کا ایک ٹائز تو رہے ہی ہیں، لیکن ڈپینڈنسی بھی ہے۔ اور دنیا کے اندر جہاں پر آپ دیکھیں تو بارڈرز جو ہے وہ اتنے انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے۔ اور اب جب چابہار کا راستہ بند ہو گیا اور باقی ساری جو گزرگاہیں ہیں وہ بھی بند ہیں، تو انحصار جو ہے وہ ٹوٹلی پاکستان کے اوپر ہے۔ تو پھر یہ جنگ کیوں؟ اور اگر افغانستان کی جو حکومت ہے یہ لوگوں کی چنندہ حکومت نہیں ہے اور یہ وہ بہت واضح طور پر شامل ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس لڑائی کے ذریعے شاید کوئی پاپولر سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ لانگ ٹرم میں نقصان جو ہے وہ افغانستان کا ہی ہوگا۔ پروگرامز کے اندر جو ہے وہ آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس۔